بیٹا ایک بڑا اہم مسئلہ غسل کا مسئلہ ہے کہ جب انسان غسل صحیح طرح سے نہیں کرتا تو پھر وہ پاک نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا۔ اب غسل میں مین چیز یہ ہے فرائض غسل، جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہا لیتا ہے، غسل کے 3 فرائض پورے نہیں کرتا۔ جب غسل کے یہ فرائض نہیں ہوں گے، تینوں نہیں ہوں گے یا تینوں میں سے ایک فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل بیٹا نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں آج کل بڑی وجوہات، گھروں میں بیماری ہیں، جنات، یہ سحر، یہ جادو، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ انہی ناپاک رہنے کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ وہ کسی سے پوچھا نا غسل کے فرائض کتنے، استاد نے پوچھا شاگرد سے غسل کے فرائض کتنے ہیں، اس نے کہا 3۔ استاد صاحب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بچے کو تو سارا پتہ ہے، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ کون کون سے؟ تیل، تولیہ، صابن۔ تو بھئی یہ تیل، تولیہ، صابن یہ غسل کے فرائض نہیں ہیں۔ غسل کی میں بات کر رہا تھا، غسل جب آپ کرنے لگے سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ گھٹنوں تک دھونا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے استنجا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے۔ نہیں بھی ضرورت آپ کو قضاء حاجت نہیں بھی کی لیکن استنجا آپ کریں گے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے بیٹا؟ استنجا کرنا ہے۔ نمبر 3 جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو دور کرنا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے بیٹا؟ بولے شاباش، جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دور کرنا ہے۔ یہ کون سا نمبر تھا؟ تیسرا نمبر۔ چوتھا نمبر آپ نے مکمل وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ مکمل وضو کرنا ہے۔ وضو کرنا ہے۔ اور نمبر 5 آپ نے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بھی ہاتھ 3 مرتبہ دھو، اس کے بھی کلی 3 مرتبہ، ناک میں پانی 3 مرتبہ، منہ 3 مرتبہ۔ مطلب کہ جو طریقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہی طریقہ میت کو بھی غسل دینے کا ہے۔ کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں لیکن مین چیزیں یہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ آداب سمجھنے مختلف ہیں لیکن مین چیزیں یہی ہیں۔ تو آپ اپنے استاد محترم سے، قاری صاحب سے کوشش کیا کریں کہ ان مسائل کو سیکھیں، تو بھی ان چیزوں کے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔